نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی کا شروعاتی دور اچھے سچے اور پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر قدرت کی طرف سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غار ہیرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی اور کئی دنوں اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یاد الہی اور ذکر اور فکر میں مشغول رہتے۔ جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا توشہ ساتھ لیے ہوئے وہاں رہتے۔ توشہ ختم ہونے پر ہی بی بی محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے اور کچھ توشہ ساتھ لے کر پھر وہاں جا کر خلوت گزی ہو جاتے۔ یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حق کھل گیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار ہیرا میں ہی قیام پذیر تھے کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنی زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھے بہت زور سے بھینچا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی، پھر اس نے کہا کہ پڑھو۔ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو بھینچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون اور پھٹکی سے بنایا۔ پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ اس لیے یہی آیتیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار ہیرا سے واپس ہوئے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدیجہ کے یہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کمبل اڑا دیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ڈر جاتا رہا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیوی محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیوی محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ٹھارس بدھائی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے۔ اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو بہترین اخلاق کے مالک ہیں، آپ تو کنواں پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسی خوبیوں والا انسان اس طرح بے وقت ذلت اور خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو برقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو ان کے چچا جاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی یعنی کہ عیسائی مذہب اختیار کیے ہوئے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے۔ چنانچہ انجیل کو بھی حسب ماشائے خدا بندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ انجیل سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، پھر اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوا۔ برقہ اسی کو لکھتے تھے۔ وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی آنکھ کی روشنی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کے سامنے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے اور کہا کہ اے چچا جاد بھائی، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبانی ذرا آپ کی کیفیت سن لیجئے۔ وہ بولے کہ بھتیجے، آپ نے جو کچھ دیکھا اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اول سے لے کر آخر تک پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر برقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ تو وہی ہستی پاک واج فرشتہ ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ رہتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے، حالانکہ میں تو ان میں سچا اور امین اور مقبول ہوں۔ برقہ بولے، یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے ہیں۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ مگر برقہ کچھ دن کے بعد انتقال کر گئے، پھر کچھ وقت تک وحی کا آنا رکا رہا۔ صحیح بخاری